اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہم پارہ نمبر 24 میں پہنچے ہوئے ہیں۔ فمن اظلم، اس میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ مومن کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد حامیم سجدہ۔ سورہ زمر ایک بڑی رواں تقریر ہے۔ اس میں کئی مضامین انٹرٹوائنڈ ہیں، کہیں دلائل ہیں، کہیں دل سوز خطاب ہے، کہیں رسول اللہ کی ڈھارس بندھائی گئی ہے، کہیں جنت کے مناظر اور کہیں جہنم کے مناظر آتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سورت رواں دواں موجوں کے ساتھ بہنے والی ندی کے مانند ہے۔ اس میں یہاں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، جھوٹ باندھا، سچائی کو جھٹلایا، کیا ان کے لیے جہنم ایسے کافروں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جبکہ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ سچ کو انہوں نے سچ جانا، رب پر انہوں نے یقین کیا تو ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ رہا جن لوگوں نے انکار کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈراتے کہ ہمارے بتوں کی مار آپ پر پڑی ہے، آپ ہمارے بتوں کے خلاف بہت سی باتیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، آپ کو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ کی معیت، جسے اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی، جسے اللہ تعالیٰ کی نگرانی حاصل ہو، اسے دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈھارس بندھائی گئی۔ پھر کہا کہ پوچھو ان سے، کون ہے جو آسمان کو پیدا کرتا ہے، زمین کو پیدا کرتا ہے؟ کیا وہ خدا جو تمہارے ہیں، جنہوں نے تم نے گھڑ لیا ہے؟ بلاؤ ان کو، وہ تم کو ذرا برابر نفع اور نقصان دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ پروردگار ہی ہے جو تم کو فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ یہ سب عرض کرنے کے بعد جن کا دل دین کی طرف آمادہ ہو جائے، وہ جب آنے لگتے ہیں تو ان کے من کے اندر ایک بات انہیں کاٹ کھاتی ہے، وہ ہے جو زندگی اب تک ان کی رہی گناہوں میں لت پت، اندھیرے میں ٹامک ٹوئی مارتے ہوئے، بلکہ بسا اوقات حق کی مخالفت کرتے ہوئے گزر گئی۔ انہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہمارے لیے کوئی امید کی صورت باقی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بڑے ہی دل سوزی کے انداز میں ایسے سب انسانوں کو ایڈریس کیا اور کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ اکٹھے معاف کر دے گا۔ تاریخ میں کتنے واقعات ملتے ہیں جہاں انتہائی وحشی، انتہائی ظلم کرنے والے یا انتہائی گندے لوگ جب اسلام کی طرف آ گئے تو ان کی زندگی اکثر بدل گئی۔ ان کے رب نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، نئی زندگی میں ایک نئی تازگی، ایک نئی روحانیت عطا کر دیتا ہے، ایک نئی عزت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین دلاتا ہے، امید دلاتا ہے ہر بندے کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ کبھی بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ خدا سے امید رکھنی ہے، اور خدا سے بندہ جیسے گمان رکھتا ہے، خدا تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے۔ ہمارے پاس خدا کا رحیمانہ تصور، عفو درگزر کرنے والا تصور، پیار و محبت دینے والا تصور کم ہے اور ماند پڑ گیا ہے۔ ہماری دینداری میں یہی ابھارا گیا کہ خدا غضبناک ہے، سزا دینے والا، اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔
ایسی باتیں ہم یہ سنا کر کبھی کبھی ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں یا لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں جہاں انسان پلٹ کر دیکھتا ہے تو زندگی میں سوائے گناہ کے کچھ نظر نہیں آتا، تو آگے کی راہ اسے تاریک نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا نہیں، پیچھے پلٹ کر مت دیکھو، جس دن تم نے طے کیا جب جاگے تب سویرا، آگے کی زندگی کو منور کرو۔ یہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمت افزائی فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، پلٹو اپنے رب کی طرف، اس کے آگے سر اطاعت خم کر دو اس وقت سے پہلے جب کہ عذاب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مغفرت ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ نہیں پلٹیں گے وہ افسوس کریں گے، کہیں گے کہ ایک بار اور پلٹنے کا دنیا میں موقع دے دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی۔ زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی اس دن، جس دن سور پھونکا جائے گا، بے ہوشی کا عالم طاری ہو جائے گا، لوگ بے حس و حرکت ہو جائیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس کے بعد لوگ میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ریوڑ کے ریوڑ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ وہاں کے جو داروغہ ہوں گے ان سے پوچھیں گے سخت لب و لہجے میں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں آئی تھی؟ کیا تمہیں آج کے ملاقات کے دن سے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہم کو تو بتایا گیا تھا، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ صادق آ گیا، عذاب جن پر چسپاں ہونے والا ہے اس میں ہم شامل ہو گئے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے ان دروازوں سے، تمہارے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، تم بدترین قسم کے متکبرین تھے۔ اس کے برعکس جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے گروہ در گروہ عزت و احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جہاں دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، ان کا استقبال ہوگا۔ جنت میں دروازے پر کھڑا ہوا فرشتہ سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین، سلام کہے گا اور کہے گا کہ مبارک ہو، آئیے آئیے، اور ویلکم کرے گا۔ اور جب بندے مومنین جنت میں ہم چلے جائیں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ بندوں سے وعدہ کیا تھا کہ میری راہ میں چلو تو میں تم کو آخرت میں نوازوں گا، اور زمین کا وارث بنا دیا، جنت کا وارث بنا دیا، اور جنت میں ہم کو جہاں چاہا ٹھہرایا، اور ہمارے عمل کا اس نے ہمیں بہترین بدلہ دیا۔ آخر میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے تو ساری مجلس ختم ہو جائے گی، حساب کتاب ختم ہو جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے تھے، سب کا حساب لیتے لیتے پتہ نہیں آج کے ہمارے حساب سے کتنے ہزار برس گزر گئے ہوں گے۔ جب پورا معاملہ ختم ہو گیا تو وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے اطراف جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد گنگنا رہے ہوں گے، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک فرشتہ آئے گا، وہ اعلان کر دے گا کہ اب سارا معاملہ ہم نے وائنڈ اپ کر دیا۔ وہ اختتامی کلمات بیان کرے گا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں سنو کہ سب کا فیصلہ حق کے مطابق ہو گیا، اب صرف اور صرف تمہارے رب کے لیے، سارے جہانوں کے رب کے لیے حمد ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ المؤمن، بعض جگہ اس کا نام سورہ غافر بھی لکھا ہوا ہے۔ فرشتوں کے منظر سے گزشتہ صورت ختم ہوئی، فرشتوں کے منظر سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ اس کی شروعات حامیم سے ہے۔ حضرات میں آپ کو ایک تھم رول دیتا ہوں، حامیم سے کئی صورتیں آتی ہیں، ان کو الگ سے پڑھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ توحید کا گلدستہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت پھولوں سے سجا کر گلدستے کو میز پر رکھ دیا جاتا ہے
تو اس منظر کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں توحید کے مضامین جا بجا متنوع طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان حوامیم میں گلدستہ کی طرح ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کی شروعات ہوتی ہے کہ پروردگار جس نے اس کتاب کو نازل کیا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ توبہ قبول کرنے والا، وہ شدید العقاب ہے اور اس کی رحمتیں بے پایا ہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی آیتوں کے بارے میں لوگ ہیں کہ مجادلہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نوح کے ساتھ بھی ایسا لوگوں نے کیا تھا، اور دیگر رسولوں کے ساتھ بھی یہ مجادلہ کیا گیا، اور انہوں نے چاہا کہ باطل کو حق کے ساتھ ٹکر لے کر حق کو نیچا دکھا دیں، لیکن ہم نے ایسی زبردست سخت طریقے سے ان کو پکڑا اور ایسا عذاب دیا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئے، اور تمہارے رب کا وعدہ سچا ثابت ہوا، ان سب لوگوں کو جہنم میں لے جا کر بھر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرشتوں کی دعا سے اس مضمون کو چینج کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی جو دعا ہے غور کریں گے تو بتایا گیا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اطراف جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ دعا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہمیں احساس ہے، ہمیں یاد ہے کہ یہ فرشتے ہمارے لیے ہر آن دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ یہ دعا کرتے ہیں، دعا کے آداب بھی اس دعا سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تسبیح بیان کریں اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ حمد بیان کریں، وہ حمد بیان کر رہے ہیں فرشتے۔ اس سے ہم یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ جب ہم دعا کرنا شروع کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اس کے بعد اس کی تعریف کریں۔ اس کی تسبیح کا مطلب اسے گلوریفائی کریں، کتنا عظیم ہے ہمارا رب، کیا اس کی سنائی ہے، کیسی اس کی قدرت ہے، کیسے اس کے پاورز ہیں۔ پھر شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی کی امتی میں پیدا کیا، دین کا شعور دیا، یہ رمضان المبارک دیا، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی۔ کن کن باتوں کا ہم شکر ادا کریں گے؟ اس کے بعد وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو ہم بھی جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری رحمت دے دے مومنوں کو، تیری رحمت نازل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں۔ اس کے بعد توبہ کریں۔ مغفرت جنرل ہے، توبہ اسپیسیفک گناہوں سے پلٹنے کا نام ہے۔ اور پھر یہ بات بتائیں، فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرے رسولوں کی اور تیرے راستے کی انہوں نے اتباع کی۔ ہم بھی کہیں کہ پروردگار ہم سے جتنا ممکن ہے تیرے راستے کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں پروردگار بندے مومنین کو عذاب جہنم سے بچا۔ پھر ہم بھی عذاب جہنم سے پناہ مانگے، پھر اس کا جنت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے جس سب نیکی کی راہ میں آگے بڑھے ان سب کے لیے اور بیویوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، اور کہتے ہیں کہ پروردگار انہیں گناہوں سے بچائے رکھ، آخرت تکلیف سے بچائے رکھ، تیری رحمت انہیں عطا فرما۔ اس طرح یہ فرشتے عرش کے اطراف جو ہیں حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کے آداب اس کے اندر ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک شاندار پہلو ہے اس سورت کے اندر، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس تو حامان، قارون اور فرعون سب نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم قتل کر دیں گے اس کو۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ باطل کا یہی ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ حق کے علمبرداروں کو وہ اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، سولی پر چڑھا دیتے ہیں، جھوٹے کیسز میں الزام میں پھانس کر انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتے ہیں۔ مومنین کے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن متکبرین کا انجام دونوں جہاں میں بہت بدترین ہونے والا ہے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، میں میرے رب اور تم سب کے رب سے پناہ چاہتا ہوں ایسے تمام متکبرین کے شر سے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب منصوبہ بنا تو ایک رجل مومن کھڑا ہوتا ہے دربار میں۔ وہ پارلیمنٹیرین تھا، اس نے اب تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا، وہ فرعون کی قوم کا آدمی تھا،
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو غور سے دیکھتا رہا اور اس نے چھپ کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ آج اس نے محسوس کیا کہ موقع آ گیا ہے کہ مجھے کسی خوف و قطر کے بغیر کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہے اپنے ایمان کا اور حضرت موسیٰ کی حمایت میں تقریر کرنی ہے۔ قرآن میں جو تقریریں آئی ہیں ان میں بڑی شاندار اور بڑی لمبی تقریر ہے۔ آپ ایک ایک پوائنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے کھڑے ہو کر فرعون سے کہا کہ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے، تمہیں اس کی کیا فکر پڑی ہے؟ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری سرزمین میں یہ جو کھیتیاں اور یہ ندیاں جو آباد ہیں یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ لیکن فرعون ہے جو مان کر نہیں دے رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہی جو لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ نوجوان کھڑے ہو کر یہ مرد مومن نے کہا کہ میں تم پر ڈر رہا ہوں ایک ایسے دن کے عذاب کے لیے جس طرح سے احزاب کی قوموں پر، یعنی نوح علیہ السلام، عاد کی قوم اور سمود کی قوم پر آئے تھے، اور میں ڈر رہا ہوں تمہارے بارے میں آخرت کے دن سے بھی۔ اور تم نے تو یوسف کی تعلیمات کو بھی فراموش کر دیا تھا، جو ہماری سرزمین کے کسی زمانے کے حکمران تھے، ان کو بھی تم نے بھلا دیا، اور آج تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کر رہے ہو۔ جب اس نے تقریر کی تو اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے فرعون نے کہا، حامان سنو، ایک اونچی دیوار بنانا، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شرارت، یہ باطن کی خباثت اس زمانے کے فرعونوں کے پاس بھی تھی اور آج کے زمانے کے فرعونوں کے پاس بھی۔ خورشیف جو کسی زمانے میں USSR کا صدر تھا، اس نے پہلا سیٹلائٹ جب آسمان پہ بھیجا، پریس کانفرنس ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ سیٹلائٹ آپ کا فنکشننگ کرنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہمارا سیٹلائٹ تو جا چکا اور فوٹوز بھیج رہا ہے لیکن کہیں خدا نہیں ملا، خدا کی کوئی فوٹو نہیں ملی۔ یہ ان کی شرارت ہے۔ اس زمانے میں فرعون ایک اونچی دیوار پر چڑھ کر جھانکنے کا سوچ سکتا تھا، اور خورشیف جو سوچ سکتا تھا وہ ایک سیٹلائٹ لانچ کر کے وہاں سے خدا کی تصویر نکالنا چاہتا تھا۔ جاہل ہر زمانے کے ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، صرف ٹیکنالوجی کا فرق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس مرد مومن کی تقریر آگے اور بڑھتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ حیات دنیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخرت کی زندگی کی تیاری کرو، جو برائی لے کر جائے گا وہ اپنے لیے لے کر جائے گا، اور جو نیک عمل کر کے جائے گا مرد ہو کہ عورت، اس کے لیے بہترین اجر ہے، اس کے لیے جنتیں موجود ہیں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ فرعون اور اس کے ساتھی تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ میں کفر نہیں کرتا، میں شرک نہیں کرتا۔ اور آخر میں جب اس کو بھی دھمکی دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، وہی مجھے بچانا والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو بچا لیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد صبح شام جس طرح سے تندور کے سامنے بریڈ کو پیش کیا جاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ صبح شام فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے عالم برزخ میں، تاکہ اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی روح کو تکلیف ہوتی رہے۔ حضرات، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جنت اور جہنم کے مناظر پیش کیے اور بتایا کہ کس طرح سے جو جنتی ہوں گے جنہوں نے دین کو خالص کر لیا تھا ان کے لیے آخرت میں جائے قرار ہے، اور جو کافر تھے جو باطل پر چل رہے تھے ان کی گردنوں میں طوق اور ان کے پاؤں میں زنجیر ہوں گے، وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک، لیکن ان کے کوئی شریک وہاں ان کے لیے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا۔ یہ جو اتراتے تھے دنیا میں، یہ جو غرور کرتے تھے، اس کی سزا جہنم کی آگ کی شکل میں انہیں ملنے والی ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ لوگ ہیں کہ خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے آگ کا مطالبہ اور عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں پہنچنے کے بعد حقیقت کو تسلیم کرنے کا۔ اس کے بعد آخری صورت اس پارے کی ہے، وہ ہے سورہ حامیم سجدہ۔ میں نے جیسے کہا کہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں توحید کا گلدستہ ہیں، اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بے شمار دلائل پیش کیے اور فرمایا کہ یہ
وہ کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے تمہیں بتائی گئیں، عربی زبان میں بھیجی گئیں تاکہ تم سمجھو۔ رسول ہمارا تمہارے لیے بشیر اور نذیر بن کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو سن کر نہیں دیتے، ان کے کانوں میں گرانی ہے، ان کے دلوں پہ انہوں نے تالے چڑھا لیے ہیں اور انہوں نے ایک حجاب قائم کر لیا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں، کس کا عمل کس کو فائدہ دیتا ہے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کیسے ہوتے ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور کفر کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا تذکرہ کیا۔ ان آیتوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اگر آدمی سائنس سے واقف نہ ہو۔ اگر آپ کو تھوڑی بہت سائنس آتی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے زمین کو بنایا، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اس کے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، یہی تمہارا پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے اور برکتوں کے سامان اتار دیے، روزی کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور یہ کام کرنے میں 4 دن لگ گئے۔ سوال للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے یہ برابر جواب ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ کہا اس سے اور زمین سے کہ تم دونوں اطاعت کرتے ہوئے آ جاؤ۔ دونوں نے کہا کہ اے رب، ہم اطاعت گزار ہیں، تیرے حکم کے مطابق ہم ڈھلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان بنائے، اور تمہارے آسمان، دنیا کے قریب والے آسمان کو زینا السماء الدنیا بمصابیح، اسے قمقموں سے، روشن چراغوں سے روشن کر دیا، وحفظا، اور اس میں جو شوٹنگ سٹارز ہیں اس سے ہی تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یہ اصل میں کائنات کی تخلیق کے مرحلے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا کہ کیسے ان کی تخلیق ہوئی۔ لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ آسمان و زمین سب ملے ہوئے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ تم دونوں اطاعت کرتے ہوئے، اور ان کی تخلیق شروع ہوئی۔ جب ان کی تخلیق شروع ہوئی تو اس میں سے 2 دن زمین کے بنانے کے لیے، اسٹیج ایسی ہے، دن کا مطلب اسٹیج ہے، دونوں کا پیرالل کام چلتا رہا۔ چھوٹی چیز ہے زمین، کائنات بہت بڑی ہے، 6 دنوں کے کریشن میں 2 الگ دن سپریٹ کیجئے کہ اس کا جو دنیا کے بننے کا جو پروسیس ہے، اس کو 2 سٹیجز لگے۔ ہم نہیں جانتے کہ گیلیکسی پہلے بنی ہوگی، پھر گیلیکسی کے بعد سولار سسٹم بنا ہوگا، 2 دن سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو 2 سٹیجز میں زمین کی تخلیق ہوئی، اور باقی اسی 2 دنوں میں اور بھی کائنات کے حصے بنتے رہے۔ پھر جب زمین بن گئی تو زمین کے اندر کی جو قوتیں ہیں، اس کو جو مولٹن لاوا تھا، جو انتہائی گرم مادے سے پک رہا تھا، اسے ٹھنڈا ہونے میں کچھ دیر لگا، اور اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوتیں ودیعت فرمائیں، اس کا رزق اور پہاڑ اور دانہ اور چارہ اور غلہ اور اناج اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا اس قرے کو۔ تو اس کا پورا پروسیس 4 دن لگے، اور اسی 4 دن میں کائنات کی اور جو چیزیں رہیں اور جو اجزاء رہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی سنوار رہا تھا، ان کی بھی تخلیق جاری تھی۔ اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ہماری زمین کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر رزق کی برکتیں اور خزانے اور معدنیات کو رکھنے کے 4 دن لگ گئے، یعنی پھر اس کے بعد 4 جو ہے اس کے سٹیجز میں یہ پروسیس ہوتا رہا۔ اس طرح سے زمین و آسمان کو پروردگار نے پیدا کیا۔ آج کی دنیا کے سائنٹسٹ اس کو جو نظریہ دیتے ہیں وہ بگ بینگ کی تھیوری بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش سے پہلے، کائنات کی پیدائش سے پہلے ایک نیبولا تھا، ایک گیسیس ماس تھا، اور اس سے یہ پوری کائنات بنی۔ لگ بھگ ویسی ہی بات یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ کیا تم عاد اور سمود کی طرح استکبار کر کے عذاب سہنا چاہتے ہو؟ جس دن تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یاد رکھو تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا، عذاب کا اصل حص چمڑی میں ہے، سکن میں ہے،
اسکن اگر ہٹ جائے تو پھر عذاب کا احساس نہیں ہوتا. تو ایک مرتبہ چمڑی جل جائے تو دوسری مرتبہ نئی چمڑی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. نئی نئی چمڑی اللہ تعالیٰ بدلائے گا, اور چمڑیاں جب ہمارے خلاف گواہی دیں گی نعوذ باللہ, تو جہنمی کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی, کیسے تم نے بول دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ جس پروردگار نے تم کو بولنے کی قوت دی اس نے آج ہم کو بولنے کی قوت عطا کی. حضرات, یہ قرآن انسان کو عذاب سے پہلے متنبع کرتا ہے, لیکن ایسا ہے کہ کفار و مشرکین اس زمانے کے بھی اور آج بھی یہ کرتے ہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, قرآن سننے نہ پائے اس لیے غل غپارہ کرو, ہنگامہ کرو, شور شرابہ کرو. دنیا میں ہر طرف آج چکا چون کرنے والے مناظر اور کلبز اور پبز اور نہ جانے تفریح کے کیا کیا سامان ایجاد کر لیے گئے تاکہ لوگ سنجیدہ نہ ہوں, قرآن کی طرف راغب نہ ہوں. یہ اس زمانے کے لوگ بھی اس طرح سے کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے وہ غالب آ جائیں گے. نہیں, حق ایک نہ ایک دن ضرور غالب آ کر رہے گا. جس دن حق غالب آ جائے گا اور جو کافر ہوں گے ان کو جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم کو موقع دے, یہ جنات و انس کے جو سردار تھے ہم انہیں اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں. اس کے بعد مومنوں کا معاملہ بتایا گیا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں, رب کہتے ہیں, اس پر وہ جم جاتے ہیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس دنیا میں بھی فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں, ہمارے پیروں کو جماتے ہیں, ہمارے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں, ہمارے لیے مدد فراہم کرتے ہیں. اور آخرت میں بھی جب اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈرنے کی بات نہیں, غم کرنے کی بات نہیں. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, چلو لے جا کر جنت میں وہ چھوڑیں گے. وہ جنت جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تم جو چاہو گے جنت میں وہ چیزیں ملے گی. بعض دفعہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کیا صرف جنت میں ہم کھاتے پیتے رہیں گے, کیا صرف جنت میں حوروں ہی کے درمیان زندگی ہوگی؟ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے رہے, آرٹ, سائنس, فلسفی, پروفیشن, ریسرچ, کن کن چیزوں میں اپنے زندگی لگائی, اور ایک ایک کائنات کے ایک چھوٹے سے راز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے انسانیت نے 500 سال لگا دیے. کیا وہاں آخرت میں لوگ صرف کھاتے پیتے رہیں گے یا ان کے ذوق کی تکمیل کا بھی کوئی سامان ہوگا؟ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ کھانے پینے کا جو تذکرہ ہے وہ بیسک نیڈز ہیں جس کے لیے انسان دنیا میں ریچھتا ہے اور مر مٹتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کا تذکرہ کیا کہ جہاں تک تمہارے فزیولوجیکل نیڈز کا تذکرہ ہے وہ تو ٹیکن کیئر ہے, جنت میں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ انسان جو چاہے گا, اس کی اپنے اندر کی جو استعداد, اپنے اندر کی جو صلاحیتیں, اس کے اپنے اندر کا جو رجحان ہے, اس کے لیے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے وہاں حالات سازگار ہوں گے, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوں گے. کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, ان کا نفس جو کچھ چاہے گا وہ ملے گا, اور جو کچھ وہ پکاریں گے وہ ان کے لیے وہاں میسر ہوگا, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہمان نوازی ہوگی. پھر کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے, عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ترتیب ایسا ہے کہ آدمی پہلے مسلمان ہو, پھر اس کے بعد عمل صالح کرے, پھر اس کے بعد لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے. لیکن اللہ کے دین کی طرف بلانے کی اہمیت کے پیش نظر کہا گیا اس شخص سے بہتر کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے, عمل صالح بھی اس کا ہو اور وہ مومن بھی ہو, تو اس سے بہتر آدمی کوئی اور نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ مومنوں کو بتایا, اور ہم انڈین کنٹیکسٹ میں اس پر غور کریں, وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, دنیا میں نیکیاں بھی ہیں اور بدیاں بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں, شیطان صفت لوگ بھی ہیں, فرشتہ صفت لوگ بھی موجود ہیں. برائی بھی دنیا میں بہت عام کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے جب دنیا میں فیک نیوز پھیلے, نفرتیں پھیلنے لگے, جب پرزیکیوشن ہونے لگے, تو کیا کرنا چاہیے؟ بتایا ادفع باللتی ہی احسن, احسن طریقے سے شر کو دفع کرو, شر کو دور کرنے کا طریقہ احسن طریقے ایجاد کرو. غور کرو
کہ کس احسن طریقے سے، کس بہتر طریقے سے شر کو دور کیا جا سکتا ہے اور خیر کو دنیا میں لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کرنے کے لیے صبر چاہیے، اور بڑے جگر گردے کا کام ہے اور بڑی ہمت والے لوگ ہیں ایسا کام کر سکتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہوئے شیطان بارہا اکساتا ہے، تو اگر تمہیں شیطان اکسائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین سے اور بہت سی مثالیں پیش کی، سورج، چاند، ستارے، ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ لا یأتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ کا رسول جو تمہارے درمیان آیا ہے اور قرآن پیش کرتا ہے، توحید کی دعوت پیش کرتا ہے، اس کو نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل آ کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس کی باتیں مستحکم، اس کے دلائل پختہ، اور اس کا پیغام دلوں کو راست اپیل کرنے والا ہے۔ اس پارے کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، 1400 سال پہلے کہا گیا، کہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس کی حقانیت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے گی۔ ایک زمانہ تھا صحابہ کرام دنیا پر فاتح ہو گئے، ایک نئی تہذیب انہوں نے کھڑی کر دی، زندگی کے ہر میدان میں انہوں نے توحید کی بنیاد پر علوم و فنون کو سے سنوارا اور دنیا کو سرفراز کیا۔ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ توحید کا پیغام کیا ہوتا ہے، اور توحید کی بنیاد پر جو تہذیب اٹھتی ہے، توحید کی بنیاد پر جو معیشت ہوتی ہے، توحید کی اٹل بنیادوں پر جو سیاست قائم ہوتی ہے، توحید کی بنیادوں پر انصاف کا جو نظام قائم ہوتا ہے، وہ لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ قرآن نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے یہ کھول کر رکھا جائے گا۔ آخر میں کہا گیا من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل نیک کرے گا وہ اس کا اپنا بھلا کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا وہ اس کا وبال اس پر ہوگا، وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم 25ویں پارے میں جب پہنچیں گے تو اس سورت کے بقیہ آیتوں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا ایمان عطا فرمائے، ہمیں موحد کے طور پر زندہ رکھے اور موحد کے طور پر اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔